الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. عدل الہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. پچھلے دروس میں یہ ثابت ہوا کہ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس سے کوئی برا کام صادر نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات ہر قسم کے ظلم و ستم اور نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے. لیکن کچھ امور اور مسائل ایسے ہیں جو عام انسانوں کے لیے واضح نہیں ہیں، لہٰذا ان امور کی مختصر وضاحت ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ، ہر انسان ہر جہت سے، ہر لحاظ سے ایک جیسا نہیں ہے اور ہر جہت سے برابر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض فقیر ہیں، بعض امیر ہیں، بعض نادار ہیں، بعض غنی ہیں، اور کچھ بدصورت ہیں، کچھ خوبصورت ہیں، بعض سفید پوست ہیں تو بعض سیاہ پوست ہیں، اور بعض خوش فہم ہیں تو بعض کچ فہم ہیں، بعض عالم ہیں تو بعض جاہل ہیں، اور اسی طرح کچھ بیمار رہتے ہیں اور کچھ صحت و سلامتی کے ساتھ پوری زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح کچھ مصیبتوں اور بلاؤں اور گرفتاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور کچھ انسان خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں. کچھ کامیاب ہیں تو بعض اپنی کوششوں میں حتیٰ دنیاوی امور میں بھی ناکام رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں خدا کی عدالت اور عدل الہی سے سازگار ہے. یہ ایک سوال ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ واقعاً کیا یہ عدل الہی سے سازگار ہے؟ ہم نے کہا خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی جہت سے، خلقت کے حوالے سے، مال دنیا کے حوالے سے، صحت و سلامتی کے حوالے سے، اور اسی طرح ہر جہت سے خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا. خدا کے سامنے، خدا کے یہاں تمام انسان برابر ہے. پچھلے درس میں ہم عدل الہی کی بحث میں تفصیلاً اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے مشکلات، اتنے مصائب، اتنے نقائص کچھ انسانوں میں پایا جاتا ہے. کیا واقعاً یہ عدل الہی سے سازگار ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیشہ اور ہر انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے. اس سوال کا جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے، ایک مختصر جواب اور ایک تفصیلی جواب. مختصر اور اجمالی جواب یہ ہے کہ پچھلے درس میں اور سبق میں ہم نے عقلی اور نقلی دلائل سے ہم نے ثابت کیا ہے
کہ خداوند متعال عادل ہے، حکیم ہے، علیم ہے، دانا ہے اور قدرت مند ہیں اور قادر ہیں، یعنی کسی بھی قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ اور جب عقلی اور نقلی دلائل سے یہ ثابت ہو چکا ہو کہ خداوند متعال حکمت والا، حکیم، عالم اور دانا ہے، اور اس کی تمام تخلیق اور فعل ایک خاص مقصد، ہدف اور حکمت کے تحت ہے، اور اللہ کا کوئی کام، کوئی فعل عبث اور بیہودہ نہیں ہے، اور وہ کوئی بھی کام خلاف حکمت انجام نہیں دیتا۔ اس کے باوجود یہ پچھلے درس میں ثابت ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر ہم مذکورہ حوادث اور حالات کے مقصد اور حکمت کو نہ سمجھ سکے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے علم کی محدودیت کی وجہ سے ہے، چونکہ انسان کا علم محدود ہے، لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کی حکمت اور مصلحت سے ناواقف ہیں۔ ہم ان مختلف قسم کی مصیبتوں، مختلف قسم کی گرفتاریوں اور مختلف قسم کے جو مثالیں پہلے دی ہیں، ان میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ ہم سے پوشیدہ ہے، مخفی ہے، اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے۔ یہ لہٰذا ان چیزوں میں جو حکمت ہے ان کا نہ سمجھنا، ان کے مقاصد کو نہ سمجھنا ہمارے علم اور معرفت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ وَإِلَّا خدا عالم ہے، عادل ہے، حکیم ہے، یقیناً کوئی حکمت ضرور ان کاموں میں پوشیدہ ہے۔ یہ اس سوال کا مختصر جواب۔ تفصیلی جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں مشکلات، مصیبتیں، گرفتاریاں، بلائیں دامنگیر ہوتی ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں بعض اسباب اور علل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کائنات میں سبب کے بغیر وجود میں نہیں آتا، لہٰذا یہ مصیبتیں، بلائیں، گرفتاریاں یہ کچھ اسباب کی بنیاد پر انسان پر عارض ہوتی ہے، اور یہ اسباب کبھی طبیعی ہے اور کبھی خود انسان ان مصیبتوں اور گرفتاریوں کا سبب اور علت ہے۔ کبھی اسباب طبیعی اسباب کی وجہ سے جو انسان گرفتار ہو جاتا ہے، مثلا سیل آیا، زلزلہ آیا اور اس قسم کے جو دوسرے آفات آسمانی ہیں، البتہ وہ بھی جو ہے بے وجہ نہیں ہے، اگر حقیقی معنوں میں ان میں بھی دقت کریں تو وہ بھی انسان، ان کا سبب بھی خود انسان ہے۔ آگے جا کے اس بات کی وضاحت ہوگی، لیکن ظاہری طور پر زلزلہ آیا، 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں لاکھوں لوگ جو ہے زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ سیلاب آیا، پورے گاؤں کے گاؤں جو ہے غرق ہو گئے۔ ان کے پیچھے بھی خود انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن عادی طور پر اکثر بلائیں اور مصیبتیں اور گرفتاریاں اور مشکلات کا سبب خود انسان ہے۔ مثال کے طور پر اکثر بیماری، انسان کیوں بیمار ہوتا ہے؟ اکثر بیماری ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق زیادہ کھانے کی وجہ سے، مختلف چیزیں کھانے کی وجہ سے انسان مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حیوانی جو شہوات ہے انسان کے اندر، اس کی تسکین کے لیے انسان غلط راستوں پر چلنے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ تجربے نے ثابت کیا ہے۔
اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لہذا اکثر بیماریوں کا سبب خود انسان ہے، اس میں خداوند متعال کی طرف ہم ان کو نسبت نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح بے نظمی، کسی معاشرے میں بے نظمی، حتیٰ کسی گھر میں، حتیٰ ایک کلاس میں اگر بے نظمی ہو تو بے نظمی ہمیشہ بدبختی کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی ملک میں قانون جنگل حاکم ہو، نظم نہ ہو، بے نظمی ہو، جس کا دل چاہے کرتا پھرے، تو لازمی بات ہے بدبختی کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح اختلاف اور تفرقہ اور انتشار، یہ کیا ہے؟ گرفتاریوں، مشکلات اور بدبختی کا پیش خیمہ ہے۔ واقعاً اگر کسی قوم میں اتحاد نہ ہو، وحدت حاکم نہ ہو، انتشار کا شکار ہو، تو یہ بدبختی کا پیش خیمہ ہے اس قوم کے لیے۔ وہ قوم صفحہ ہستی سے بھی مٹ سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خود انسان کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کا سبب خود انسان ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے پر بے اعتمادی، بدگمانی، بدظنی، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ناامنی اور گناہوں کا سبب بنتا ہے، ناامنی کے سبب بنتا ہے۔ جب انسان کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ ناامنی کا شکار ہو جاتا ہے، اور امنیت جو ہے انسانوں سے سلب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اکثر احادیث اور سنت، پیغمبر کی سنت اور ائمہ طاہرین کے احادیث کی روشنی میں اکثر گرفتاریاں، اکثر مشکلات اور اکثر مصیبتیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ گناہ کی وجہ سے انسان دنیاوی اور اخروی بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، گناہ کی وجہ سے انسان رزق الہی سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو وہ حیوانیت جو ہے اس میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر گرچہ انسان ہے لیکن وہ حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح گناہ کی وجہ سے انسانوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر مصیبتوں اور گرفتاریوں کے ذمہ دار خود انسان ہے، خود انسان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی درجنوں آیات میں اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے درجنوں احادیث میں اس بات پر تصریح ہوئی ہے، تاکید ہوئی ہے، اور اس بات کی تائید ہوئی ہے کہ اکثر گناہیں، اکثر مصیبتیں، اکثر مشکلات، گرفتاریاں خود انسان کی وجہ سے، ان مشکلات اور گرفتاریوں کا سبب اور ان کی بنیادی علت خود انسان ہے۔ چنانچہ خداوند متعال کا ارشاد ہے، رب العزہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصوابک من حسنۃ فمن اللہ، تم تک جو بھی کامیابی اور اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ما اصوابک من حسنۃ فمن اللہ، تم تک جو بھی اچھائی اور نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصوابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی برائی پہنچتی ہے، جو بھی بدبختی تمہاری طرف سے ہے۔ اور اسی طرح سورہ روم میں ارشاد ہو رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اور لوگوں کی بداعمالیوں اور لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے دریا اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے۔ ابھی آج کل دنیا میں جو فساد پھیل گیا ہے کہ واقعاً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ طبیعی اسباب کی وجہ سے نہیں، خود انسان کی وجہ سے۔ قرآن مجید اس بات کی تصریح کر رہا ہے،
لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کی بداعمالی اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے دریا اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے۔ دریا بھی فساد سے محفوظ نہیں رہتا اور خشکی بھی فساد سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ سب خود انسان کی وجہ سے، ان سب کا سبب خود انسان ہے۔ اور اسی طرح عذاب الہی میں، مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ خود انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیوں اس طرح ہوتا ہے اور عذاب الہی میں کیوں انسان کو خدا اس صورت میں گرفتار کرتا ہے؟ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ خدا ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکا دے، جو انہوں نے گناہ کیا ہے اس کا کچھ مزہ چکا دے، عذاب کی صورت میں، مشکلات کی صورت میں، ناامنی کی صورت میں، فساد کی صورت میں، فتنے کی صورت میں، امنیت چھین کر، ذہنی سکون چھین کر۔ ان کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے انسانوں کے۔ خداوند متعال فرماتے ان کے بداعمالیوں کا ہم مزہ چکانا چاہتے ہیں انسان کو، سبب خود انسان ہے۔ جب سبب فراہم ہوتا ہے تو مسبب اس کے پیچھے خود بخود آتا ہے، یہ سنت الہی ہے۔ کیوں عذاب میں گرفتار کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، شاید اس طرح یہ لوگ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، شاید اس طرح یہ لوگ پلٹ کر دوبارہ راہ راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، ہوش کے ناخن لیں اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، پھر اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل پیرا ہو جائے، شاید۔ لیکن کہاں ہوتا ہے انسان؟ روز بروز بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ جتنے بھی فتنہ و فساد اور گرفتاریاں ہیں، مشکلات ہیں دنیا میں، وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ واقعاً انسان غور و فکر کریں، دقت کریں تو ہر حرام کام فرد اور اجتماع میں کوئی نہ کوئی فساد ضرور پیدا کرتا ہے۔ ہر حرام کام، ہر حرام کام، اب دقت کریں، اگر کوئی حرام کام معاشرے میں رائج ہو جائے تو ہر حرام کام کے پیچھے فرد یا اجتماع فساد میں مبتلا ہوتا ہے، فساد میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور تاریخی تجربے نے بھی یہ ثابت کیا ہے، واقعاً گناہوں کی وجہ سے انسانی معاشرہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، فساد میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات کے حوالے سے 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور حضرات کی خدمت میں ہم نے نقل کیا، اور احادیث کی روشنی میں بھی یہی ہے۔ اکثر نقائص، عیوب، گرفتاریوں، بلاؤں اور مصیبتوں کا سبب خود انسان ہے۔ درجنوں احادیث میں اس بات پر تاکید ہوئی ہے، خود انسان کے بداعمالیوں کی وجہ سے انسان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، اور انسان پر پڑنے والے اکثر مشکلات اور مصیبتیں اور ان کا زیادہ حصہ گناہوں کی سزا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی قوم کی خوشی اور نشاط اس وقت چھن جاتی ہے جب وہ قوم برا کام اور گناہ انجام دیتی ہے، اور یہ خداوند متعال کی طرف سے نہیں ہے بلکہ گناہوں کا نتیجہ ہے، بداعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ خداوند متعال کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن خود انسان ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ خداوند متعال تیسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے نہ کسی پر ظلم کیا ہے اور نہ ہم کسی پر ظلم کرے گا،
اور نہ ہم کسی پر ظلم کرتا ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ انسان تم خود ہو جو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، جو اپنے معاشرے پر ظلم کر رہا ہے، جو اپنے ہمصنف پر ظلم کر رہا ہے، جو دوسرے انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، جو کائنات کے تمام مخلوقات پر تم ظلم کر رہا ہے۔ وَإِلَّا خدا ظالم نہیں ہے، خدا عادل علی الاطلاق ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اما انہ لیس من عرق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب، یاد رکھو لیس من عرق یضرب، کوئی بھی رگ نہیں کٹتی، ولا نکبت ولا صداع ولا مرض، اور کبھی ٹھوکر نہیں لگتی، اور کسی کے سر میں درد نہیں ہوتا، اور کوئی بیمار اور مریض نہیں ہوتا الا بذنب، مگر یہ کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ٹھوکر لگتی ہے تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے، سر درد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اگر کسی انسان کا رگ کٹتی ہے تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، بے گناہ انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کیا واقعاً اس میں بھی خدا کا ہاتھ ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ بے گناہ انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے پکڑ کر۔ انسان کی گناہ کی وجہ سے دوسرے انسانوں کی رگ کٹتی ہے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، سر میں درد شروع ہوتا ہے، انسان مریض ہو جاتا ہے، حتیٰ ایک ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر انسان کے گناہوں کے نتیجے میں۔ انسان کے گناہوں کی سزا ہے یہ تمام چیزیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا حدیث ہے، اور حدیث بھی جو ہے معتبر ترین کتابوں میں نقل ہوئے، اصول کافی کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، اما یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، انہو لیس من عرق یضرب، کوئی بھی رگ نہیں کٹتی، ولا نکبت، اور کبھی ٹھوکر نہیں لگتی، ولا صداع، اور کسی کے سر میں درد نہیں ہوتا، ولا مرض، اور کوئی بیمار اور مریض نہیں ہوتا، الا بذنب، یہ تمام چیزوں کا سبب اور تمام چیزوں کی علت انسان کے گناہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تم تک جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، انسان تم تک جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے تمام گناہوں کی سزا دینا شروع کر دے، خدا ارحم الراحمین ہے، لہذا بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، بہت سی باتوں سے چشم پوشی کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ گرفتاریاں، مصیبتیں گناہان کبیرہ کا نتیجہ ہے جس کے انسان مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا خدا عادل علی الاطلاق ہے، دنیا میں کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت اور گرفتاری اور بلائیں بے وجہ نہیں ہے، بے سبب نہیں ہے، اسباب و علل کی بنیاد پر مصیبتیں پڑتی ہیں، اور ان اکثر مصائب، گرفتاریوں اور مشکلات کا سبب خود انسان ہے، اور انسان کے گناہ ہے، اور خود انسان اس کا سبب ہے۔ وَإِلَّا خداوند متعال انسان پر مصیبتیں ویسے نازل نہیں کرتا،
مختصر یہ ہے کہ بلائیں، مصیبتیں اور گرفتاریاں غیب سے نازل نہیں ہوتی، خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے کسی نہ کسی عمل کے نتیجے میں یہ مصیبتیں انسان پر پڑتی ہیں، اور انسان کے کسی نہ کسی عمل کا نتیجہ اور اثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجئے، مثال کے طور پر تجربے نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ شراب خوری اور نشاور چیزوں کا استعمال چاہے کم ہو یا زیادہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ شراب خوری اور شراب پینے سے انسان کے دل، دماغ، معدہ، پھیپھڑوں اور سانس کی نالی، یہاں تک کہ خون کی روانی میں خطرناک اثرات پیدا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں، آپ رجوع کریں، ان کا یہ کہنا ہے اور تجربے نے یہ ثابت کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تو اصلا ان کا علاج کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لا علاج بن جاتا ہے۔ شراب خوری کی وجہ سے انسان لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ناجائز جنسی تعلقات کی وجہ سے ایڈز جیسے مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہیروئن کے استعمال سے انسان کے جسم کے تمام سلول ناکارہ ہو جاتا، تو کیا یہ بھی خدا کی طرف سے؟ نعوذ باللہ۔ خود انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ناجائز جنسی تعلقات معاشرے میں جتنا بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں قسم قسم کے مختلف بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے نمایاں بیماری ایڈز کی بیماری ہے۔ لاکھوں انسان اس وقت اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ جنسی ناجائز تعلقات کی وجہ سے، شراب خوری کی وجہ سے دن میں درجنوں انسان، ہزاروں انسان دنیا میں جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ اپنے ہاتھوں سے۔ موت مقضی ہے، یہ موت حتمی نہیں ہے۔ موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن موت کی دو قسمیں ہیں، ایک موت حتمی ہے، ایک موت مقضی ہے۔ موت حتمی کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ موت حتمی نہیں ہے، موت مقضی ہے۔ انسان نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو جو ہے موت کے حوالے کر دیا ہے۔ اس میں خدا کا کوئی قصور نہ، اس میں خدا کا کوئی عمل دخل، البتہ ارادہ الہی شامل ہے۔ انسان جو چاہتا ہے، انسان کو آزاد رکھا ہے خداوند متعال نے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، انسان جو بھی کرتا ہے خدا اسے جانتا ہے۔ خدا ان مصیبتوں کی علت نہیں ہے، بلکہ خود انسان ہے۔ یہی اسی شراب کی مثال جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لہٰذا دین مبین اسلام نے شراب خوری کو حرام قرار دیا، ولو ایک قطرہ بھی ہو، ولو علاج کی خاطر ہو، حرام ہے شراب خوری اسلام کے نقطۂ نگاہ سے۔ ابھی علاج کے نام پہ جو ہے لوگ بہانہ کر کے استعمال کرتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے فتویٰ بھی دیا ہے تو وہ ناسمجھی کی وجہ سے، وَإِلَّا متواتر حدیث کی روشنی میں ایک قطرہ بھی جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے شراب۔ اسی لیے شراب خوری کو حرام قرار دیا۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، حتماً کوئی مصلحت ہے لہٰذا حرام قرار دیا ہے۔ جنسی غلط تعلقات کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ بہت سے مفاسد ہیں۔ اگر ہم صنف کے ساتھ جنسی ناجائز تعلقات کریں، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، تو ایڈز جیسے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جن سے مخالف کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات پیدا کرے تو انسان کی نسل میں خلل پڑتا ہے، خاندان برباد ہو جاتا ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں خود انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دین مبین اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اسی شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور تمام گناہوں کی بنیاد اور جڑ قرار دیا ہے شراب خوری کو۔ اور شراب خوار کو رشتہ دینے سے منع کیا ہے۔ اگر کہیں کوئی آئے شراب پینے والا کوئی آئے بیٹی یا بہنوں کے رشتے کے لیے، شریعت نے منع کیا ہے اس کو رشتہ مت دو، یہ شراب خور
شراب خوری میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے درجنوں احادیث میں حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہتا، نوٹ بھی نہیں کیا ہے، متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے، درجنوں احادیث میں یہ جملہ ملتا ہے کہ شراب خور روز قیامت کافر محشور کیا جائے گا، کافر محشور کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں اثر اور وہ قیامت میں اثر، عذاب علیم کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح زناکاری کے حوالے سے زناکار آدمی نہیں بخشا جائے گا، خصوصاً احادیث میں 40 سال کے بعد اگر کوئی زنا کے مرتکب ہو جائے تو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے لیے شفاعت بھی نصیب نہیں ہوتا۔ صریح احادیث ہے، 40 سال کے بعد نعوذ باللہ کوئی زنا کرے تو حساب و کتاب کے بغیر یعنی سزا سنائے بغیر سیدھا جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دوسرے گناہوں کے لیے حساب و کتاب ہے، گناہ کے حساب سے سزا کاٹ کر پھر وہ جنت میں آنے کا امکان باقی رہ جاتا ہے، شفاعت کا امکان باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن شراب خوری اور زناکار اشخاص کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد متواتر حدیث میں وارد ہوئے، کوئی زنا کے مرتکب ہو جائے تو وہ سیدھا حساب و کتاب کے بغیر اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی جہنم ابدی ہے، دائمی ہے، شفاعت بھی اسے نصیب نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے با نماز کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو، کلمہ گو کیوں نہ ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا کیوں نہ ہو۔ مختصر یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے کچھ اور مثالیں اور موارد جو ہے بعد والے درس میں ہم بیان کریں گے۔ لہذا خداوند متعال عادل ہے، کسی کو بھی مصیبت میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا، کسی کو بھی مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، کسی انسان کے لیے مشکل ایجاد نہیں کرتا، گرفتاری میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ تمام چیزیں خود انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، گناہوں کی سزا ہے، اس کے برے اعمال کی سزا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت کریں، اور اب تک اگر اس قسم کے گناہوں میں اگر ہم مبتلا رہے ہیں تو جلد از جلد توبہ کرنے کے ہم سب کو توفیق عنایت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔